الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 33 ہے سورۃ المائدہ کی۔ پہلے ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے ہی کہ ان کے اوپر قدرت پا لی جائے، یعنی ان کو گرفتار کر لیا جائے، پس تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ زمین میں فساد کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں ایک بڑا جرم ہے۔ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بھی مجرم ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی مجرم ہیں، اور ان کا یہ فعل زمین میں شر پھیلانا، فساد پھیلانا اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی سے تعبیر کیا گیا۔ اب یہاں جس سزا کا ذکر کیا گیا، جو ترجمے سے جس میں ہمیں معلوم ہوا، وہ لوٹ مار کی سزا ہے، ڈاکہ ڈالنے کی سزا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یہاں مراد لوٹ مار و ڈاکہ ڈالنا ہے، وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔
یعنی جب اللہ اور رسول کی بات کی انہوں نے پرواہ نہ کی، جو قانون انہوں نے مقرر کیا تھا اس کی پرواہ نہ کی، تو گویا ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور پھر زمین میں فساد کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو ڈاکہ انہوں نے ڈالا اسلحے کے زور کے اوپر، لوٹ مار کی، تو اس کے نتیجے میں اگر تو انہوں نے کسی کو قتل بھی کر دیا، مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ڈاکہ انہوں نے ڈالا، لوٹ مار کی اسلحے کے زور پر، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے مال چھینا اور کسی کو قتل بھی کر دیا، یا مال تو نہ چھینا، کسی کو قتل کر دیا، یا صرف مال لے لیا، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس حساب سے مختلف یہاں سزائیں ہیں۔ چنانچہ اگر ڈاکو ہیں، انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے ابھی مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ کسی کو قتل کر دیا، تو اب ان کو بھی قتل کیا جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ان کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ قصاصاً قتل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بطور حد ان کو قتل کیا جا رہا ہے، کیونکہ قصاص میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا، بدلے میں اسلامی عدالت اس کو قتل کرے گی۔ اگر مقتول کے ورثاء اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہم کچھ دے دلا کر، کچھ لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ویسے اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اب قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ بطور شرعی حد کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، قصاص کے طور پر قتل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور ڈاکہ مارا، ابھی مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن کسی کو قتل کر دیا، تو اب ان کو بھی حد شرعی کے طور پر ڈاکہ مارنے والے کو قتل کیا جائے گا۔ اور چونکہ قصاص نہیں ہے، لہٰذا اگر مقتول کے ورثاء میں سے کوئی راضی بھی ہو جائے اور کوئی صلح بھی کر لیں، پھر بھی اس کی یہ سزا ٹلے گی نہیں، بلکہ اس کو سزا دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ اب اگر ڈاکہ مارا، لوٹ مار کی، اور اس کے نتیجے میں قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹ لیا، تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو سولی لٹکائی جائے گی، سولی پر لٹکا کر ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ ان کی سزا اور عبرتناک ہے۔ اور اگر قتل تو نہ کیا لیکن مال لوٹا، تو اس صورت میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا مخالف سمت سے۔ کیا مطلب؟ دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی ڈرایا دھمکایا، نہ قتل کیا نہ مال لوٹا، تو اس صورت میں ان کو، یا بعض فقہا تو یہ فرماتے ہیں اسی قرآن پاک کے اندر جو ذکر کیا کہ او ينفوا من الارض، کہ ان کو زمین سے دور کر دیا جائے گا۔ ایک تشریح تو اس کی بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، یا اپنے ملک سے نکال دیا جائے گا۔ اور دوسری تشریح یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی منقول ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے، کہ زمین سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے گا، گویا وہ بھی زمین سے دور ہو کر ایک جگہ اندر آئسولیٹ ہو گئے، پابندی ان کے اوپر لگ گئی۔ تو یہ چاروں صورتیں تھیں، چار صورتیں تھیں، چاروں کا بیان ہو گیا۔ میں اس کو پھر سمرائز کرتا ہوں۔ اگر ڈاکہ ڈالا اسلحے کے زور کے اوپر اور اس کے نتیجے میں کوئی قتل ہو گیا لیکن مال نہیں لوٹا تھا، تو اب حد شرعی کے طور کے اوپر ڈاکہ جو قاتل ہے، جس نے لوٹ مار کی، اس کا ارادہ کیا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، قتل بھی کیا اور مال بھی لے لیے، تو اس صورت میں اس کو سولی پر لٹکا کر ہلاک کیا جائے گا۔ نمبر 3، قتل تو نہ کیا لیکن مال لوٹا، تو اس کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، جیسے چوری کی سزا میں ہے،
چوری کی سزا کی طرح اس کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اور نہ تو قتل کیا نہ مال لوٹا یا نوبت ہی نہ آئی، تو اس صورت کے اندر کیا ہے کہ صرف ان کو زمین سے دور کر دیا جائے گا، جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اب زمین سے دور کرنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعبیر ہے اور جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے گا۔ یہ تو ان کے لیے ہو گئی دنیا کی رسوائی، دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوئے، سزا ملی، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ہاں وہ لوگ الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جو ان پر قابو پانے سے پہلے، یعنی ان کو گرفتاری سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی، تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو اب حد شرعی کے طور پر تو نہیں، قصاصاً قتل کیا جائے گا اس کو۔ چونکہ قصاصاً اب قتل کیا جا رہا ہے، لہٰذا کیا ہوگا کہ اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیتے ہیں، کچھ دے کر کچھ لے کر یا صلح کر لیتے ہیں ویسے ہی، تو پھر اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا عرض کر دیا، ورنہ کتابوں میں اس کی بہت تشریح آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس سلسلے کو شرف قبولیت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ جو بھائی اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں، علم و عمل میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائیے۔ اس آواز کو دور تک پہنچائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو نفع بخش بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں مطیع اور فرما بردار بندہ بنائیے۔ اے اللہ ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی غلط باتوں سے، اپنی ناپسندیدہ باتوں سے ہم سب کی کامل حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جب دنیا سے اٹھائیے ایمان کامل کے ساتھ اٹھائیے، آخرت کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو اول بار میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائیے اور ان کو اپنی طرف رجوع انابت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیے۔ اے اللہ حج اور عمرے کو جاری فرمائیے، ہم سب کو حاضری نصیب فرمائیے۔ موجودہ وبا کو آپ عافیت کاملہ کے ساتھ ختم فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔